جی جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم حاضرین، کل ہم نے سورہ فاتحہ کے معنی، مفہوم اور اس کی ہدایات پر سرسری نظر ڈالی تھی، جس میں بندے نے خود اللہ کی تعلیم کے مطابق یہ سوال کیا کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم بتا، وہ صراط مستقیم جو انعام یافتہ لوگوں کا، اونچے درجے والوں کا راستہ ہے، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو غضب کے مستحق ہوئے اور جو گمراہ ہوئے۔ جواب میں رب العالمین نے اپنے کلام کی شروعات کی۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے یہ مانے جاتے ہیں، جس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کی مراد حقیقت میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بلا وجہ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اس کے اپنے فائدے ہیں، حکمتیں ہیں، معنی اور مطالب کی ایک طریقے سے تعین ہوتی ہے۔ الف لام میم کتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کسی بھی طریقے سے گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے۔ آگے فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ صراط مستقیم چاہیے تو آپ متقی بن جائیے اور قرآن کو پڑھیے، تدبر کیجئے، اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے۔ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس کا مطلب اس سے ہٹ کے جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ آج ہم نے تراویح میں اسی سورہ بقرہ کے کچھ حصے کو پڑھا، سنا، کل بھی سنا تھا، 2 جز مکمل ہو گئے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، جس کا ایک نام سنام بھی ہے، یعنی کوہان۔ کوہان اونٹ کی حصے کی، پیٹھ کی سب سے اونچی ہڈی یا حصے کو کہتے ہیں، سب سے نمایاں ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں سب سے لمبی سورت ہے اور سب سے نمایاں سورت کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کا نام سنام بھی ہے، کوہان نام ہے۔ اس کا ایک نام زہرا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو حدیث میں زہراوین کہا گیا، یعنی وہ سورت جو روشنی پھیلاتی ہے، اندھیروں کو چھانٹ کر، ہٹا کر اجالے کو بکھیرتی ہے۔ اس سورت میں جو ہدایات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو تعلیمات ہیں جامع انداز میں، وہ دنیا میں جو مختلف مذاہب، افکار، خیالات کے اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں، ان ظلمات کو کاٹ کر بندے کے سامنے راستے کو روشن کرتی ہے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اور دنیا کی، آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کس کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے، آپ کا میرا کیا حق ہے، آپسی تعلقات میں والدین کے، بچوں کے، میاں بیوی کے اور دوسرے حقوق کیا ہیں، اختلاف اور جھگڑا ہو جانے کی صورت میں صحیح راستہ اور طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں سورہ بقرہ میں گویا سمٹی ہوئی ہیں۔ لہذا ایک آدمی کے لیے چاہیے کہ اس روشنی پھیلانے والے کو دنیا اور آخرت میں، یہ انسان کے لیے روشنی بکھیرتی ہے سورۃ البقرہ، اس لیے اس کو الزہرا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نام ہے اس سورہ کا فستاق، جس کا معنی ہوتا ہے خیمہ۔ میدان جنگ میں پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی، آج بھی جنگ کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جہاں سے احکامات ملتے ہیں سپہ سالار کی جانب سے، جو جنگ کا ہیڈ ہوتا ہے، تو جہاں سے احکامات ملتے ہیں وہ ایک خیمہ ہوتا تھا پہلے، اور پھر سارے فوجیوں کو، پورے لشکر کو اسی کے اعتبار سے ڈسپلن مینٹین کرنا ہوتا تھا، احکامات کی تابع داری کرنی ہوتی تھی۔ سورۃ البقرہ قرآن میں ایسی سورت ہے جس نے قرآن میں موجود تفصیلی احکامات، بعد میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے، ان احکامات کو اپنے اندر سمیٹ کر کافی کچھ اجمالی طور سے بیان کر دیا ہے۔ گویا
یہ ایک خیمے میں جنگ میں سپہ سالار کا جو مرکز اور سینٹر ہوتا ہے اس کی طرح قرآن کے احکامات کو بیان کرنے والی صورت ہے، اس لیے اس کا ایک نام فسطاط ہے۔ سب سے مشہور نام البقرہ ہے، جس کے معنی ہم جانتے ہیں گائے۔ یہ اس تناظر میں اس نام کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان سے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر ان لوگوں نے سوال پر سوال کیا کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دکھنے میں کیسی ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہر سوال پر پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اللہ کی طرف سے اس کی صفات اوصاف بیان کیے جاتے رہے، یعنی جیسے جیسے بیان کیا کہ گائے ایسی ہو، گائے ایسی ہو، چنانچہ وہ پابندیاں ان پر عائد ہوتی چلی گئیں۔ اگر پہلے جملے میں کوئی بھی گائے لے کے وہ ذبح کر دیتے تو ان کا حکم کی تعمیل ہو جاتی اور ان کا عمل، ان کا فریضہ ادا ہو جاتا، لیکن ان کی چھان بین بلا وجہ کی کھود کرید نے ان پر مزید پابندیاں بڑھائیں۔ اس لیے اہل علم نے کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں کھود کرید سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو واضح طور سے حلال کیا وہ ہمیں جانتے ہیں، جو حرام کیا وہ ہم جانتے ہیں۔ کچھ چیزیں مشکوک ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے مشکوک بھی حرام کے درجے میں رکھی جائے، اس لیے کہ اس میں پڑھنا حرام میں پڑھنے کے قریب ہے، اور کچھ چیزوں سے اللہ رب العالمین نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھول کر ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ یہ ہمارے لیے کشادگی رکھی ہے، لہذا اس میں کھود کرید میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے جس کی 286 آیتیں ہیں، سب سے طویل سورت قرآن مجید کی۔ اس کی فضیلت میں متعدد روایات ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ قرآن پڑھو، قرآن کی خوب تلاوت کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرے گا کہ یہ بندہ پروردگار میں تیرا کلام ہوں اور یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا، اقرأوا الزہراوین، زہراوین دو روشنی پھیلانے والی صورتیں، یعنی سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، یہ حدیث میں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ البقرہ کہا اور اس کے بعد والی سورت کو سورۃ آل عمران کہا۔ مطلب یہ نام، قرآن کی ترتیب، یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، علماء کا اجتہاد نہیں ہے اس میں۔ تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو۔ اس کی کیا فضیلت بتائی؟ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ، کہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جیسے دو بدلیاں ہیں، بادل کے دو ڈھیر، گچھے جو سایہ کیے ہوں گے اپنے پڑھنے والے پر، یا فرقان من طیر صواف، یا صف بصف، صف لگائے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈوں کے جیسے ہوں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پرندوں کے دو جھنڈ کی طرح پڑھنے والے کے اوپر آ کے سایہ کر دیں گے۔ ہاں، تحاجان عن صاحبہما، جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کریں گے، اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ اقرأوا، پھر آخری جملہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے پہلے عمومی طور سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا، یعنی یہ خاص ہو گئی۔ اب تیسرے نمبر پر اس میں بھی سورہ بقرہ کی مزید تخصیص کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ۔ سورہ بقرہ پڑھو اس لیے کہ اس کا سیکھنا، اس سورے کا لینا یہ برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی افسوس اور محرومی کی چیز ہے۔ غور کیجئے، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خوش قسمت بننا چاہتے ہیں یا بد قسمت؟ اللہ کی برکت جسے ملے وہ خوش قسمت ہے، یا اللہ کی جانب سے ندامت اور محرومی کا جو حقدار بنے وہ بد قسمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر سورہ بقرہ ہم سیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ برکت ہے، اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، نہیں سیکھتے، تو یہ گویا محرومی کی بات ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اس سورہ بقرہ کی ایک اور خصوصیت بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، جادو اس کا اثر ہے۔ اگرچہ آج بہت سارے لوگ
جو ہے اس سلسلے میں دھوکے بازی اور کچھ ٹرکس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جادو ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من شر النفاثات فی العقد کی دعا پڑھی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، مطلب اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے اور اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، حرام ہے، لیکن اب جادو ہے اور آپ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ کو لازم پکڑیے، گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں گے، آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو جادوگر آپ کا بس آپ پر نہیں چلے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن الشیطان ينفر من بیت تقرأ فیہا سورۃ البقرہ او کما قال، کہ سورہ بقرہ کو پڑھو اس لیے کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ تو ہوئی عمومی سورہ بقرہ کی فضیلت کی بات۔ سورۃ البقرہ میں فضیلت کی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم الشان علی الاطلاق 6000 آیتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت اسی سورہ مبارکہ میں ہے، جو کل انشاءاللہ جہاں سے ہمارے تراویح میں تلاوت شروع ہوگی، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں اس کو آیت الکرسی کہا گیا، اس میں اللہ رب العالمین کی کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے افضل سورت۔ کیوں سب سے افضل سورت ہے؟ پڑھنا چاہیے۔ ابھی پرسوں کے روز مسجد بانو فیاض میں نماز پڑھتے ہوئے اچانک نماز کے بعد درس کا معاملہ ہوا، تو میں نے وہاں کے نوجوانوں سے ایک گزارش کی کہ اس رمضان المبارک میں اپنے آپ سے قرآن جوڑنے کا ایک طریقہ، میری رائے یہ ہے، نصیحت کہیے، مشورہ کہیے، ان سے میں نے کام دیا، یہاں بھی اس کو دہرا رہا ہوں۔ کچھ لوگ اگر اس کو اختیار کر لیں تو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، میرے لیے اجر کی بات ہوگی، کہ اللہ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں اور جن آیتوں کو مخصوص بہت نمایاں جو ہیں فضیلتیں بتائی ہے، ہم صبح و شام اور مختلف وقت کے اذکار میں پڑھتے ہیں، اس کے فائدے بتائے ہیں، ان صورتوں کو آپ لازم پکڑ کے اس رمضان میں یہ طے کر لیجئے کہ انہیں ترجمے سے پڑھیں گے۔ قرآن کے 3 تراجم اردو کے، جیسے میں نے کہا ان کو بیان کیا کہ احسن البیان لے لیجئے، تفسیر ابن کثیر لے لیجئے، اور تیسرے نمبر پہ تفسیر عبدالسلام یا کوئی مشہور علماء سے مشورہ کر کے جو آپ کے ہاں دستیاب ہے، تفسیر معصور۔ پہلے صحیح والی پڑھیے، پھر اس کے بعد دوسروں پر غور کرتے رہیے، ہاں جو معتبر ہیں ان کی تفاسیر کا مطالعہ پہلی بنیاد پر کریں۔ ہمارے ہاں لوگ معتبر پڑھتے نہیں ہیں، تشکیک والی پڑھتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر علماء کو سمجھتے ہیں کہ یہ علماء چھپا رہے ہیں، جبکہ وہ چھپا نہیں رہے ہیں، آپ کو بچا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ پڑھیں کہ جو فضیلت والی صورتیں آتے ہیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے، تدبر کریں گے، علماء سے اس کو سیکھیں گے، کیوں اتنی فضیلت ہے اس کی؟ بلا وجہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے مضامین میں ایسی چیزیں موجود ہیں جس کی ہمیں اور آپ کو بہت شدید ضرورت ہے، ہماری زندگی میں وہ روشنی بکھیرنے والی اور ہماری زندگی کو کامیاب بنانے والی ہدایات پر مشتمل ہے، لہٰذا انہیں سیکھا جائے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول سے آخر تک، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ میں نے ان صورتوں یا آیتوں کے بارے میں ان سے ذکر کیا کہ ان چیزوں پر بھرپور اسٹڈی کیجئے، اور صبح و شام میں یا نمازوں میں جب ان کی تلاوت کریں تو آپ کے ذہن و دماغ میں اس کا معنی، مفہوم، اس کی جو باریکیاں ہیں، کچھ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں تازہ ہوگی، دہرائے گی، تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کی بندگی بہتر ہوگی، آپ کے عمل میں خشوع خضوع بڑھے گا، آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ در اضافہ ہوگا۔ جتنا آپ سمجھ کر پڑھیں گے اتنا زیادہ مفید ہوگا۔ بہرحال میں نے یہ کہا ان سے، آیت الکرسی تو ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اس کو آپ اور ہم سوچیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کیا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی عظمت جیسے ہے ویسے سارے کلام میں اللہ کے کلام کی عظمت ہے۔ اللہ کا کلام پورا قرآن ہے۔ اب قرآن میں بھی کچھ صورتوں آیتوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کلام ہونے کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں، سب اللہ کا کلام ہے، اس اعتبار سے سب یکساں ہیں، لیکن فضیلت میں، درجات میں کیوں فرق، کہاں سے فرق ہو رہا ہے؟ مضامین کے اعتبار سے۔ ایک صورت میں اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت و کبریائی بیان کی گئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک صورت میں ابو لہب کی تباہی کا ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک صورت میں چور اور چورنی کی سزا کا ذکر ہے، ایک آیت میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو جس میں چور چورنی کا ذکر ہے، زانی زانیہ کا ذکر ہے، مشرکین کافرین کا ذکر ہے، گمراہ لوگوں کا ذکر ہے، ہاں وہ
وہ مضمون اس مضمون کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ کی عظمت و کبریائی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کے مقام کا تذکرہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مضمون کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوا۔ ان آیتوں اور صورتوں پہ جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر آپ غور کریں تو یا تو ان کے اندر ایمانیات اور دین کی بنیادوں کو سمیٹا گیا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ اور آمن الرسول کے آخر میں، یا ان میں آپ کو اللہ کی توحید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت شان کو بہت شاندار انداز میں دیکھیں گے۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کو جو شرک میں مبتلا ہیں، کافر ہوں، مشرک ہوں، جو غیر مسلم ہیں، اور جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن قبر پرستی، تعزیہ پرستی، شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس جو دلائل وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست پوچھ رہے تھے راستے میں کہ دعوت دینے کے لیے طریقہ کیا ہو، اس میں تھوڑی تفصیلی گفتگو میں نے کی۔ میں یہاں ایک بات یہ بھی عرض کروں، یہاں بعض دعات موجود ہیں کہ آیت الکرسی مثال کے طور پہ جو اس سورہ بقرہ میں موجود ہے، اس میں توحید کی دلیلیں ہیں۔ شروعات ہوتی ہے اللہ ہو، لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کلمہ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا انصاف کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی کے لیے دنیا آسمان، زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، آپ کو ہم کو پیدا کیا گیا، اسی کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کے ملنے نہ ملنے کا فیصلہ ہوگا۔ یہی کلمہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز، بنیاد اور ابتدا تھی۔ اور اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، ساتوں آسمان زمین ایک پڑھنے میں، لا الہ الا اللہ ایک پڑھنے میں، تو یہ لا الہ الا اللہ والا پڑھنا بھاری ہوگا، یہ آپ سنتے ہیں۔ تو اب اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اب آگے آیت الکرسی کے جتنے فکرے اور جملے ہیں، سب اس کی شاندار، جاندار، بھرپور اور زبردست دلیل ہے۔ اس لیے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق کہ الحی القیوم، وہ الحی ہے، القیوم ہے۔ الحی حیات تامہ، حیات کاملہ، ہم بھی زندہ ہیں، بہت سی مخلوق زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، دونوں کا زندہ رہنا ایک جیسا ہے کیا؟ نہیں۔ پہلے تو یہ کہ اس کی حیات اس کی ذاتی حیات ہے، ہماری حیات، ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اتنی ہی سانس لے سکتے ہیں جتنی اس نے دی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کی حیات حیات کاملہ ہے، وہ ماضی میں بھی ہمیشہ سے ہے، مستقبل میں بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم ماضی میں بھی موجود نہیں تھے، مستقبل میں بھی ختم ہو جانے والے، موت آئے گی، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی حیات اس طرح بھی کامل ہے کہ زندگی کی جتنی صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں، کمالات ہوتے ہیں، اس کے اندر سب کے سب بدرجہ اتم ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا کیسے ہے؟ میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں دیکھتا ہوں تو ادھر نظر نہیں آ رہا ہے، دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے، ایک خاص فاصلے کے بعد نظر نہیں آ رہا ہے۔ آسمان پہ دیکھتا ہوں تو ستارے چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں، جبکہ وہ دنیا سے بھی بہت بڑے بڑے، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں گنا بڑے بڑے ستارے ہیں۔ وہ ٹمٹماتے اور چھوٹے سے تنکے کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ تو ہیں ستارے کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ ہماری آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے، نگاہوں کی یہ کمزوری ہے۔ ایک خاص فاصلے کے بعد یہاں ہوا میں جراثیم، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون کی تعداد میں بے شمار موجود ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ ہماری نگاہ بہت 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 ہی ناقص ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ کائنات کی کوئی ایک چیز بھی، ایک ذرہ بھی جو ہوا میں ہمیں نظر نہیں آتا خوردبین کے بغیر، وہ بھی اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے، آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے چھپتا نہیں ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس کی نگاہ سے آسمان اور زمین کا ایک ذرہ برابر چیز بھی، جس وقت قرآن نازل ہوا ذرے سے چھوٹی چیز دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا، یہ سائنس میں آج پتہ چلا، اور لیکن قرآن نے کہا ذرے سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر کیا سورہ یونس میں، یہ اب پتہ چلا۔ اللہ نے کہا کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز کوئی ہے تو وہ بھی اللہ سے ایک لمحے کے لیے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہوتی، چھپ نہیں پاتی۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، میں نے ایک آنکھ کی مثال دی۔ ہاں، ہم آوازیں کتنی سنتے ہیں، میں ابھی کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، 5 لوگ بولنے لگے، سنائی نہیں دے گا، بولنے والے کو بھی ڈسٹرب ہوگا۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات کے سارے انسان، سارے جنات، سارے جانور، سارے پرندے آواز نکالیں، ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، جذبے کے ساتھ سنتا ہے کہ کون کس نیت سے پکار رہا ہے، اس کی کیا تکلیف ہے، کیا جذبہ ہے، کیا ضرورت ہے۔ غور کرتے جائیں گے، حیران ہوتے جائیں گے۔ الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الحی ہے، اور کوئی الحی ہے ہی نہیں تو کیوں پوجیں۔ اور کوئی قیوم نہیں ہے، قیوم جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تھام رہا ہے، تھامے ہوئے ہے، وہ خود سے قائم ہے۔ ہاں، ہم خود سے قائم ہیں؟ نہیں، اس کے چلانے سے چل رہے ہیں۔ پوری دنیا، پوری کائنات، آسمان، زمین، پیڑ پودے، پہاڑ، ساری کی ساری چیزیں اس کے چلانے سے چل رہی ہیں۔ اللہ خود سے قائم ہے، القیوم ہے۔ الحی میں اللہ کی تمام ذاتی خوبیاں آ جاتی ہیں، کوئی ایک خوبی بھی کم ہوئی تو زندگی میں کمی ہو جائے گی۔ دیکھنا، سننا، علم رکھنا، قدرت رکھنا، سب مکمل ہے، تب الحی مکمل ہے۔
اور القیوم میں پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو قدرت چاہیے، حکمت چاہیے، علم چاہیے، ہر چیز پر ہر چیز کی تدبیر کی باریکیاں چاہیے، سب اللہ کے اندر ہے، تبھی تو سنبھال رہا ہے۔ کوئی اور سنبھال سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس لیے کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں نے سرسری طور سے، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ تیزی سے سورہ بقرہ کے مضامین کا سرسری یا اختصار کے ساتھ ذکر کروں، لیکن اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کا بیان جب آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس پر گفتگو ہو۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ ہم جتنا جانیں گے اتنے ہمارا عقیدہ توحید اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، بندگی کا جذبہ بڑھے گا۔ ہاں، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید آیت الکرسی کی جتنے فکرے ہیں آگے آپ غور کرتے جائیے، آپ مسلمانوں کو بھی سمجھائیے۔ آج کتنے مسلمان آیت الکرسی کی فضیلت جان کر صبح و شام سونے کے وقت اور مختلف موقعوں پر پڑھتے ہیں۔ ہاں، ایک مسلمان کو کم سے کم 7 یا 8 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، بستر پر جانے کے بعد۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چوری نہ ہو تو گھر میں بھی آپ آیت الکرسی چل کر پڑھیں تو چوری نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب یہ پڑھی گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے بتایا کہ اگر یہ پڑھ لو گے تو ایک محافظ، ایک انسان، ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، چوری بھی نہیں ہوگی، تحفظ کرے گا۔ تو یہ سب سے عظیم آیت اس لیے ہے کہ اس میں توحید کا عظیم الشان بیان ہے۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ قبر پہ پوچھتے اور کہتے ہیں کہ ہم درگاہ پہ اس لیے نہیں جاتے کہ درگاہ والے کو اللہ مان رہے ہیں یا اس سے مانگ رہے ہیں، ہم ان کے لیے مانگ رہے ہیں یا ہم ان کے ساتھ ایسا اور ویسا ان کو سفارشی مان رہے ہیں، ان سے بتائیے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس بغیر اجازت کے اس سے سفارش کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار دنیا کے بادشاہوں، ججوں، قاضیوں، سیٹھوں، مینیجروں کی طرح نہیں ہے۔ ہاں، میں نے ابھی ایک صاحب نے پوچھا تو اس سے کہا ایک بات بتائیے کہ بھائی جج صاحب آپ کو نہیں پہچانتے، مجھے نہیں پہچانتے، اس لیے وکیل کی ضرورت ہے، نمائندے کی، سفارشی کی یا وسیلے کی۔ بادشاہ آپ کو مجھ کو نہیں پہچانتا، وزیر اعظم نہیں پہچانتا تو ہمیں نمائندے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم کو نہیں پہچانتا کیا؟ کس کو نہیں جانتا؟ بادشاہ کو میری ضرورت نہیں معلوم ہے کہ میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، فاقہ ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن پریشانی ہے، کسی کا ڈر خوف ہے، بادشاہ کو نہیں معلوم، دنیا کے بادشاہ کو، کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے؟ تو دنیا کا سفارشی میڈیٹر جا کے اس کو تو بولتا ہے کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اللہ کو کون سا میڈیٹر بتائے گا کہ اللہ تیرے فلاں بندے کو اولاد چاہیے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ کو نہیں معلوم ہے، یہ بتائے گا؟ ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی فیصلے کا ارادہ کیا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں تو فرشتے، انبیاء سب مل کے اس کے فیصلے کو چینج کر سکتے ہیں کیا؟ اگر ایسا ہو جائے تو اللہ رب العالمین فعال لما یرید نہیں رہے گا، اللہ رب العالمین عظمت و کبریائی قائم نہیں رہے گی، وہ اپنے ارادے کو انجام دینے والا۔ اللہ کا کی شان تو یہ ہے کہ اللہ صرف کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے کہ بندوں کو کہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن حدیث میں سورہ سبا میں اشارہ کر رہا ہوں، ہاں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو میں تفصیل بیان کر رہا ہوں وقت زیادہ لگ جائے گا۔ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پہلے جبرائیل علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میرا ایسا ایسا فیصلہ ہے، پھر دوسرے فرشتے ہوش میں آتے ہیں، سیدنا جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا ایسا ایسا کہا ہے، تو جو سنتے ہیں فرشتے کہتے ہیں جو رب نے کہا سچ کہا، قال الحق، یہ حق ہے، وہو العلی الکبیر، سورہ سبا کی آیت میں ہے یہ، اور وہ العلی ہے، بلند ہے، الکبیر ہے، بڑا ہے۔ تو فرشتے اللہ کے فیصلے پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرشتوں میں کوئی جرم خرابی نہیں ہے، تو دنیا میں کون سا صالح بندہ ایسا ہے جو اللہ کے فیصلے پر نہ صرف یہ کہ تھرائے نہیں بلکہ یہ کہے کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ ہے ذرا چینج کر دے، تو فلاں کو جہنم میں ڈال رہا ہے، تو نے فلاں کو اولاد نہیں، وہ لوح محفوظ میں تیرا یہ فیصلہ ہے، اس کو کٹ کر کے یہ بڑھا دے، کوئی کہے گا؟ اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو اللہ کی قدر نہیں جانی، اس کی عظمت کو نہیں جانا۔ یہ جتنے مشرکین ہیں سب اللہ کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، اس کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، آیت الکرسی اگر سمجھ کے پڑھ لیں تو ایسی گستاخی کبھی نہیں کریں گے، اللہ کی شان میں شرک کبھی نہیں کریں گے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اپنے گرد و پیش میں جو لوگ اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں شرکیات کی شکل میں، کچھ لوگوں اور بزرگوں کی بزرگی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے برابر پہنچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کہ جس کے نور کا ٹکڑا ہے، عالم الغیب ہیں، عالم الغیب و شہادہ ہیں، اللہ کی طرح ہے، اللہ کی کا حصہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، جفا اور افراط کر رہا ہے، اور اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ یہ کب کیسے سمجھے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ تو آیت الکرسی اس میں سب سے عظیم سورت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی پوری کتاب میں ہزاروں آیتوں میں سے
سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والی آیت یہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو امام مسلم کی حدیث ابی بن کعب میں یہ چیز ہے، اور ایک روایت ہے سنن نسائی کی جس کو علامہ البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں صحیح کہا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس سورے کو، اس آیت کو پڑھے گا، یعنی آیت الکرسی کو، تو اسے جنت میں داخلے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی۔ لیکن یہ وہ شخص ہوگا جو توحید والا ہوگا۔ ایک آدمی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اور شرک کر رہا ہے تو اس کا آیت الکرسی پڑھنا کوئی مطلب نہیں رکھتا، تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز سوائے موت کے نہیں روکتی ہے۔ اس صورت میں آمن الرسول سے آخر تک کی آیتیں ہیں، 2 آیتیں، اس کی فضیلت میں بھی کئی حدیثیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا فرمان ہے، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھے گا، بہت غور سے، یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ اور یہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی جو فضیلتیں ہم نے پڑھی کہ جادوگر اس پر اثر نہیں رکھتے، آیت الکرسی پڑھ لو فرشتہ حفاظت کرتا ہے، آمن الرسول پڑھ لو، تو یہ جو حدیث سننے جا رہے ہیں یہ پڑھ لیں تو پھونک جھاڑ اور کاہن اور رقیہ کرنے والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، ہم کو، ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی رات میں جس شخص نے آمن الرسول سے آخر تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی تو کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کس چیز سے کافی ہوگی؟ بعض علماء نے کہا کہ تہجد پڑھنے سے اس رات اس کو جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ مل جائے گا۔ کسی نے اور بھی کئی معنی کیا، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رکھا ہے، وہ کس چیز سے کافی ہوگا یہ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر شر سے، ہر معاملے میں جو آپ کی ہماری ضرورت ہے اس میں کافی ہوگا۔ شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہوگا، کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی انسان ہمیں نقصان پہنچا دے اس کی طرف سے بھی ہمارے لیے کافی ہوگی۔ سوچئے کتنی اہمیت کی بات ہے، ہم کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ یہ پڑھیے، ہر روز شام میں اہتمام کیجئے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ کفتاہ شر الانس والجن، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور جن کے شر سے کافی ہوگی۔ کسی نے کہا کہ قیام اللیل سے کافی ہوگی، کسی نے کہا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ کافی ہو جائے گی کہ ایک انسان جو رات میں جو عمل کرے اور اس کو جتنا اجر و ثواب ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ اتنا دے دے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے جیسی کوئی آیت، کوئی سورت، کلام نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت، پہلے مومنوں کی، پھر کافروں کی، پھر منافقین کی صفت بیان کی۔ مومنوں کی صفات کے سلسلے میں کہا کہ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیبیات پر ایمان رکھنا اہل ایمان کا ایک امتیازی اور بنیادی وصف ہے۔ مسلمان ہونے کے دعوے سب کرتے ہیں، لیکن بہت سی غیبیات جو قرآن حدیث بتاتی ہے کچھ لوگ نہیں مانتے، کسی کی عقل میں نہیں آتی، کوئی کسی وجہ سے نہیں مانتا کہ ارے قبر کا عذاب ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا، فرشتوں کی جو تفصیلات قرآن و حدیث میں اس کو نہیں مانتے ہیں۔ کچھ لوگ جنت و جہنم پر سوال اٹھاتے ہیں، یہ ایسے کیسے اور وہ ویسے کیسے، روحوں کے تعلق سے جو قرآن و حدیث نے بتایا اس پر۔ تو یہ جتنی چیز قرآن و حدیث نے بتائی ہے، یہ دھیان رکھیے، وہ ہم نہیں جانتے، ہم نے نہیں دیکھا، چونکہ قرآن بتا رہا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کو حق مانتے ہیں، اللہ کی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی تو ہم رسول کو سچا رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول کو سچا ماننے اور ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو بتائیں ہم مان لیں۔ اسراء اور معراج کی رات جب آپ نے مشرکین مکہ سے اپنے واقعے کو بتایا تو مذاق اڑایا ان لوگوں نے۔ ابوبکر صدیق کو آ کر کچھ مشرکین نے کہا کہ اب یہ بھی مانو گے کیا، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رسول یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی چیزیں مانی، یہ کیا چیز ہے کہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے، وہاں کی سیر کر کے آ گئے اور رات ختم نہیں ہوئی۔ عقل کے اعتبار سے سمجھ میں سمجھانے کے لائق بات نہیں تھی۔ آج تو بہت ساری چیزیں سائنٹیفک انداز میں ہمارے سامنے نمونے کی موجود ہے، اس وقت تو یہ بھی نہیں تھا۔ یہ ہے ایمان، اور اس ایمان کی ضرورت آج بہت سارے نام نہاد مسلمانوں کو بھی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بہت سی حدیثیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی جو ثابت ہے، ہاں، اور بہت سی قرآن کی آیتوں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں جو اس کا سیدھا سیدھا معنی ہے اس کو نہ مان کر الٹی سیدھی توڑ مروڑ کے تعویل کرتے ہیں، جو اللہ کی اور رسول کی مراد ہے وہ بیان نہیں کرتے، وہ قبول نہیں کرتے۔ تو ایمان بالغیب کا ذکر کیا جو ہماری بندگی کی بنیاد ہے
ایک آدمی اگر ایمان بالغیب میں مضبوط ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو آپ کی بندگی مضبوط ہے، جس آدمی میں ہے اس کو سکون ملے گا، اس کو رب سے تعلق مضبوط ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار پر اس کا بندہ بنے گا۔ اسی ایمان بالغیب سے شروعات ہوئی، اور آمن الرسول سے جو آخری آیتیں جو فضیلت والی ہیں اس میں انہی ایمان کی بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کل آمن الرسول بما انزل، جو کچھ اللہ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا کہ رسول نے اور ان کے ساتھ کے سارے مومنین نے سب کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات جو ہیں قرآن و حدیث میں تسلیم کرتے ہیں، تعویل نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، تشبیہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ان گمراہیوں میں پڑ گئے اللہ کے ناموں کے سلسلے میں، ایمانیات کے سلسلے میں۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کا حق غیر اللہ کو دیتے ہیں، رسول کو کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ رسولوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ تک مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ رسولوں پر ایمان، آخرت کی ساری چیزیں، آدمی مر گیا، مرنے کے بعد سے جو معاملہ ہے سب آخرت میں آ گیا۔ اب قبر میں جو ہو رہا ہے، برزخ کے حالات میں جو ہو رہا ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، جن چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث نے کیا، پھر جنت میں، جہنم میں، اور دوسری اس سے متعلقہ امور کی جتنی چیزیں ہیں وہ آخرت میں کے ضمن میں آ گئی۔ سب پر یہ ایمان لاتے ہیں، سب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدا اور آخر میں ایمانیات کا ذکر ہے، جو ایک انسان کے ربانی انسان اور اللہ کے پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ضروری اور بنیادی چیز ہے۔ اس سورہ کے اگر محوری عنوان کو دیکھا جائے کہ کس مضمون کو بنیادی طور سے یہ بیان کرتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو کس لیے بسایا، خلافت ارضی کا جو مفہوم بیان کیا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ پہلے پارے کی ایک آیت ہے، کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلافت دینے والا ہوں، اور فرشتوں نے سوال کیا، اللہ نے جواب دیا۔ تو خلافت ارضی، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اس دنیا کا مرکزی کردار بنایا ہے۔ آسمان، زمین، پیڑ پودے، درخت، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان میں آپ دیکھیے کہ ہر چیز جو ہے اپنے ڈھرے پر پیدا ہوتی ہے، وقت پورا کرتی ہے، گزر جاتی ہے، کچھ چیزیں بعد میں گزریں گی، ہر ایک اپنے مقررہ اصولوں پہ چل رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے جو ڈھرا، جو اللہ نے، قدرت نے ان کے لیے نظام مقرر کیا، اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ نظام سے ہٹنے والا، الگ الگ طریقے اور الگ الگ مذہب اختیار کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے اور جن ہے، اور کوئی نہیں۔ اور یہی الگ الگ مذہب کا ہونا اس دنیا میں، کہ اللہ کا قانون بھی ہے، اللہ کا دین بھی ہے، اور دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے ادیان بھی ہیں، یا اللہ نے جو دین پہلے اتارا تھا اس پہ بدلی ہوئی شکل میں دین ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، بدھزم ہے، جینزم ہے، اور بہت سارے مذاہب ہیں جو لوگوں کے، اور اللہ کا اتارا ہوا اسلام ہے جو حضرت آدم سے لے کے آج تک تمام انبیاء برحق کا عقیدہ اور مذہب رہا ہے۔ تو اس دنیا میں ہمارے اپنی شہوتیں، شبہات، خیالات، افکار الگ الگ ہو سکتے ہیں، ان کی بنیاد پر ایک انسان دوسری چیزوں کو اختیار کر کے دوسرے قانون کو فالو کر سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم، اللہ نے پیدا کیا، اس کی مخلوق ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، تو اس کے بتائے ہوئے طریقے اور قانون کو اختیار کیا جائے۔ جیسے سورج، چاند، ستارے، ساری چیزیں اللہ کے بتائے ہوئے اصول قانون پر چل رہی ہیں، ویسے ہی ہم کو بھی چلنا ہے، تو ہم امن، چین، سکون دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو انسان اس کائنات کا دولہا ہے، مرکزی کردار ہے، ساری چیزیں اللہ نے اس کے گرد گھمائی ہے، اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے والے کا اچھا انجام ہوگا، جنت کی نعمتیں، اس امتحان میں ناکام ہونے والے کا برا انجام ہوگا، جہنم کے ہولناک عذاب۔ اب اس بنیاد پر زمین میں انسان کو بسایا، ایک قوم آئی، آپ اور آج ہم ہیں، ان سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ہم گزر جائیں گے، ہماری اولادیں آئیں گی، پھر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ خلافت ارضی کا یہ سسٹم، سورہ بقرہ کا محوری عنوان یہی ہے، اور اس کے مضامین کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ کون اپنے کردار کو کس انجام سے، کس طریقے سے نبھاتا ہے۔ ابتدائی صورت میں اہل ایمان، کافروں اور منافقوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، بہت اہمیت کی حامل بات ہے، وہ بھی میں نے بس ہلکی سرسری ذکر کیا، کاش کے وقت ہوتا۔ مومنوں کو کیسا ہونا چاہیے، چند آیتیں،
پھر کافروں کو 2 آیت میں اور 13 آیتوں میں بتایا منافقین کیسے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ منافقین کی صفت بتائی ہے اور آپ کو زیادہ وہی صفات کے لوگ ملیں گے. اللہ تعالی ہمیں بچائے, ہم خالص ایمان والے لوگوں میں شامل فرمائے ہم کو. چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا سورہ بقرہ میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. غور کیجئے, پہلا حکم آرڈر سورہ بقرہ میں توحید کا ہے. اے ایمان والو, اے لوگو, ایمان والوں نے کہا, لوگو سارے انسانوں کو کہا, صرف مسلمان نہیں, سارے انسان. اے لوگو اعبدوا ربکم, اپنے پروردگار کی عبادت کرو. دیکھیے رب کہا, رب العالمین کہا, الحمدللہ رب العالمین. رب مانے جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو آپ کو زندگی کے سارے سامان دے رہا ہے, جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے, جو بیمار کرتا ہے شفا دیتا ہے, زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے, وہ رب ہے. اور شاید اسی لیے اہل علم نے کہا, امام مالک وغیرہ نے بیان کیا کہ اسی لیے اکثر قرآن و حدیث کی دعاؤں میں ربنا اور ربی سے خطاب کیا گیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا لا تؤاخذنا, رب اعنی علی ذکرک و شکرک. یہ رب ایک لفظ آپ اللہ کا ایک نام بولتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام وہ بندوں کے لیے جو انسرام کرتا ہے, کائنات کا نظام چلاتا ہے, وہ سارے کام اس میں آ جاتے ہیں. اس کا حوالہ دے کے بندہ مانگتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ دعاؤں میں رب الناس کی یہ اہمیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دنیا کو بسایا ہے, تو اس میں سب سے پہلے اس کی ربوبیت, پہلا حکم سورہ بقرہ نے دیا کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا اور نسلوں کو پیدا کیا, اس کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. روزے کیوں فرض ہے؟ سورہ بقرہ میں آج پڑھی گئی, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ جہنم سے بچ جاؤ. اور جہنم سے کیسے بچو گے؟ گناہوں سے بچ کر. روزہ انہی سے بچاتا ہے, قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے. اور جب تم گناہوں سے بچو گے تو اللہ کے غضب سے, اس کی سزا سے, یعنی بھیانک جہنم کے عذاب سے بچو گے. تو اللہ نے پہلا حکم یہاں دیا. اب اس سلسلے میں پروردگار نے پہلے سے لے کے جو نمونہ پیش کیا زمین میں خلافت کا, تو بتایا کہ تمہارے باپ آدم تھے. سورہ بقرہ کا پہلا تجربہ, پہلا نقشہ, پہلی مثال جو ہمیں پیش کی, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, ان کی صلاحیتیں بتائی کہ علم کی وجہ سے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا, علم کی صلاحیت دی کہ ہم عالم بھی بن سکتے ہیں اور جاہل بھی رہ سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اسی لیے کرایا کہ یہ مقام اس لیے دیا گیا. فرشتوں نے سوال کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ تو اے اللہ دنیا میں ایسے لوگوں کو خلافت دے رہا ہے جو فساد پھیلائے گی اور خوریزی کرے گی. تو اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر ان کو آدم کو علم سکھایا اسما کا, ان سے سوال کیا, جواب دیا. ہمارے یہاں کچھ عقل والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی علم دیتا تو وہ بھی جواب دے دیتے, پھر اس میں خصوصیت کیا ہوئی؟ ہاں, یہ جہالت والی باتیں ہیں. اللہ فرشتوں نے جب سوال کیا کہ یہ فساد پھیلائیں گے, کیونکہ ان سے پہلے جن موجود تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے, تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ فساد پھیلائیں گے, خوریزی, مطلب یہ کہ انسانوں میں وہ خصوصیت ہے, یہ معلوم تھا. لیکن اس خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ ان کو علم کی صلاحیت دی. اب ہمارے پاس علم کی صلاحیت ہے اور انسان کے اندر خیر کے ساتھ شر بھی ہے, فساد بھی پھیلا سکتے ہیں, اصلاح بھی کر سکتے ہیں. تو یہی امتحان ہے. یہ فرشتوں نے سمجھ لیا, آج کا دانشور نہیں سمجھ رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ فرشتوں کو آدم کو پیدا کیا, ان کا یہ معاملہ, ان کا یہ مقام ہوا. اب ان کو جنت میں رکھا. جنت میں شیطان, ایک درخت سے منع کیا تھا, شیطان نے بہکایا اور وہ بہک گئے اور کھا لیا اس درخت سے انہوں نے اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام, ہمارے ماں باپ نے, اور جنت سے نکالے گئے. جو درخت ممنوع تھا, شیطان نے کہا کہ اس درخت کو کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے. جس کی وجہ سے نکلنا تھا اس کو بتایا کہ آپ رہنا چاہتے ہو تو یہی مفید ہے. الٹا کام, الٹا سبق پڑھایا, پٹی پڑھائی. قرآن میں آگے بھی وہ بیانات ہیں. ایسے ہی اللہ نے کہا کہ اب زمین میں تم جا رہے ہو تو دیکھو جنت میں ایک درخت منع کیا تھا, شیطان نے بہکا کے تمہارے باپ کو کھلا دیا. اگرچہ انہوں نے توبہ کر لی, اللہ نے معاف کر دیا, لیکن دنیا میں بھی اللہ کے احکامات اور شریعتیں, قرآن ہمارے پاس آئے گا, آیا ہے. شیطان اس سے بھی بہکائے گا اور ہمیں بتائے گا کہ قرآن حدیث پر عمل کرو گے تو قریب رہو گے, قرآن حدیث پر عمل کرو گے تو یورپ امریکہ آگے بڑھیں گے, آپ پیچھے چلے جاؤ گے. قرآن حدیث پر عمل کرو گے تو تنگ نظر کہلاؤ گے, اس لیے برقعے میں سے اپنی عورتوں کو نکال دو, اپنے کپڑے تھوڑے کم کر دو, ہاں, اپنے بدن کے حصوں کو ظاہر کر دو. یہ پٹی پڑھا رہا ہے شیطان ہمارے نوجوانوں کو, ہم کو, کہ سود بیاج کا دھندا کرو گے تو ترقی کرو گے, بے ایمانی کرو گے تو آگے بڑھو گے.
شریعت کی مخالفت، حرام حلال کی تمیز کو چھوڑ دو گے تو ترقی ملے گی، اور پھر آدمی اس میں چلا جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. وہی درخت کھا لیا جنت سے نکل گیا. یہ پہلی تمہید ہے سورہ بقرہ میں خلافت عرضی کی. ایک نمونہ پیش کیا شیطان نے کس طرح ہمارے باپ کو دھوکہ دیا. ہمیں آپ کو بہت سارے درخت یہاں منع ہے، جنت میں ایک ہی منع تھا. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کھانا تھا، آپ کو ہم کو کتنا منع ہے، کیا کیا کھا رہے ہیں ہم. اللہ نے کہا یہ مت کرو، کرتے ہیں. یہ مت کھاؤ، کھاتے ہیں. سودی لین دین کرو گے تو اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا، اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور پھر امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. نہیں ہو سکتا. تو پہلی یہ خلافت کا معاملہ کہ کس طریقے سے شیطان نے بنایا، یہ تمہید تھی. پھر اس کے بعد آیت نمبر یہ مضمون جو ہے آپ کو آیت نمبر 30 سے 39 میں ملے گا. آیت نمبر 40 سے 123 میں ایک دوسرا تجربہ اور دوسرا نقشہ اللہ نے پیش کیا. ہم نے دعا مانگی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم، تو اب مغضوب علیہم کی مثال دی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اسرائیل کے بیٹو، ہاں بنی اسرائیل یعنی یہود یہاں مخاطب ہیں. اسرائیل کے بیٹو، ہاں تم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسانات کو جو اللہ نے تم پر کیا یاد کرو. اور میں نے تم کو دنیا میں دوسری قوموں کے مقابلے میں فضیلت دی تھی، برتری دی تھی. جیسے آج مسلمانوں کو خیر امت بنایا، اس وقت یہودی جب پیدا ہوئے تو یہودیوں کی قوم سب سے اعلیٰ قوم تھی اللہ کے، اور ان کے اندر انبیاء تھے، کتابیں ہیں، شریعتیں ہیں، ان کو فضیلت ملی تھی. ان احسانات کو یاد کرو. اور پھر ان کے تعلق سے مختلف باتیں جو بیان کی گئی ہیں، کیسے کیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے انبیاء کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، فرعون کے سامنے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ان کو غلام بنا کر ان کے بچیوں کو مارتا تھا، ان کے پاس ساتھ ظلم و ستم کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کس طرح اللہ نے ان کو جب بچوں کو قتل کرتا تھا پھر بھی فرعون کے گھر میں ہی اسے پالا. یہی کتنی بڑی نشانی تھی. ایک نبی آنے والا ہے جو فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرے گا، یہ سوچ کر اس خبر کی بنیاد پر وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا. اور قتل والے سال میں ایک سال چھوڑتا تھا. تو کہتے ہیں قتل والے سال میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. پھر ہم واقعہ جانتے ہیں، یسومونکم سوء العذاب، اس میں سورہ بقرہ میں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاملہ حالات میں بھیجا، پھر ان کو بچایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. فرعون کے پنجہ استبداد سے، غلامی سے ان کو نکالا. اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھی کہ کس طریقے سے دریا پھٹا، اس میں سے نکلے فرعون اور آل فرعون اس میں غرق ہو گئے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں معجزات کو، نشانیوں کو. پھر بھی ان کا رویہ کیا تھا؟ اس سورہ بقرہ میں ان آیتوں میں آیت نمبر 40 سے 123 تک پڑھیے. اللہ نے جو کہا ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی. بچڑے کو معبود بنایا. انکم ظلمتم باتخاذکم العجل انکم ظلمتم انفسکم. اس سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں اللہ کا ایک جملہ نقل کیا کہ تم نے اپنے نفسوں پر بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا. وہ بچڑا پوجتے تھے، ہمارے یہاں گائے پوجی جاتی ہے، اس کی مادہ البقرہ. تو بہرحال بچڑے کو پوجا. اللہ نے کہا قوم جو ہے حنتۃ بول کے کہ اللہ معاف کر دے، شہر میں داخل ہو تو حنتۃ فی سنبلۃ، گیہوں کی بالی میں دانہ دے دے اللہ تعالیٰ، اس کو بدل دیا. انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ چلو عمالقہ کی اس بستی میں، کہا ان فیہا قوما جبارین، وہاں جبار لوگ ہیں، آپ اور آپ طرف جائیں، لڑیں، ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. تو ان کی گمراہیوں کا ذکر کیا. مغضوب علیہم کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو مانتے نہیں، ہر جگہ اپنا دماغ لگاتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ قابل پیدا ہو گئے ہیں، عمل کم کریں گے، سوال زیادہ کریں گے. شریعت کے معاملات پر قابلیت کا مظاہرہ بہت کریں گے، لیکن شریعت پر جو چیزیں جانتے ہیں اس پر عمل ان سے نہیں ہو پاتا. یہ یہودیت ہے. ہیلے بہانے کرتے ہیں حرام کو حلال، حلال کو حرام بنانے کا. شنیچر کے دن کا ذکر بھی ہے. شنیچر کے دن جو ہے مچھلیاں پکڑنا منع، شکار کو منع کیا گیا. ایک بستی کو بنی اسرائیل کی، تو جمعہ کے دن جال لگاتے، اتوار کے دن نکالتے. اللہ رب العالمین سے چالاکیوں کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں نے چند باتیں کہی ہیں، اس پہ اور دل چاہ رہا ہے لیکن موقع نہیں ہے. میں اتنے پر بس کر کے آیت 40 سے 123 تک بنی اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ یہود کی گمراہیوں کا تذکرہ ہے، جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ زمین میں خلافت کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں یہ ایک ناکام اور مجرمانہ تصویر ہے. ان کے طریقے پہ چلو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، غضب آئے گا، ناراضگی آئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. تو یہ زمین کی خلافت کا مغضوب علیہم کا نقشہ ہے جو بنی اسرائیل یا یہودیوں کی روش میں قرآن نے کھینچا. تیسرا نقشہ اسی کے بعد
سورہ بقرہ کے پہلے جز کے اخیر میں اور پھر اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، جو اس تجربے کی ایک اعلیٰ ترین اور کامیاب شکل ہے کہ اللہ نے جس مقصد سے دنیا میں ہم کو، آپ کو، جنوں انس کو پیدا کیا اور کامیابی کے لیے جس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اس کا ماضی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ نمونہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں دیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ان آیتوں سے، آیت نمبر 124 سے لے کر 124 سے 141 تک پڑھیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت آپ کے تعلق سے اللہ کا یہ فرمانا کہ جو جو امتحان اور آزمائش ہم نے کی سب میں وہ پورا اترے، پھر ان کے کعبہ، اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کرنا، اپنے بچوں کو، ہمارے اور آپ کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان کے اندر ایسا نبی بھیج جو ان کے ہی درمیان میں سے ہو، آیت کی تلاوت کرے، قرآن کی تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی امت محمدیہ کے لیے، وہ بھی ذکر ہے اسی سورہ بقرہ میں۔ پھر دونوں نے مل کے جو کچھ کیا، کیا نام ہے، توحید کا مرکز کعبہ کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، پھر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو تلقین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے الدین کو، اسلام کو دین قبول کیا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز قبول اختیار نہیں کرنا۔ موت آئے تو اسلام پر آئے، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو وصیت کی کہ اسلم، اسلام فرما بردار ہو جا، تو کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھکتا ہوں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ ہر سال ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے جو جو کہا ابراہیم سے وہ کیا۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا تو چلا دی، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا چھوڑ دیا، گھر سے نکل جاؤ نکل گئے، جو کہا وہ مانا، چوں چرا نہیں کیا۔ ایسا آدمی زمین میں اللہ کی خلافت کا یا دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کرنے والا ہے، جو ملت ابراہیمی کا علم بردار ہو۔ اس کا اعلیٰ ترین نمونہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا سمجھ لیجئے کہ ایک جز ہے۔ اب دوسرے جز میں مختلف زندگی کے دستور بتائے گئے ہیں، عبادات ہیں، حج، نماز، زکوٰۃ، انفاق، طلاق، خلا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ان تفصیلات کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔